Assalamu alaikum, dear students. I am your class Islamiyat teacher Asfa. Hope you all are fit and fine, staying home safely. Our today's topic is behavior with special people. First of all, I will read the content and explain it in Urdu. A prosperous and exemplary society is one in which people are concerned about and respect each other, where everyone performs his duties and where the rights are preserved and protected and every person's life, property and self-respect are not endangered in any way. Let's see what is society. The aggregate of people living together in a more or less ordered community. सोसाइटी क्या है? मुआशरा, जहाँ हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, जैसे कॉलोनीज़ हैं, मोहल्ले हैं, टाउन्स हैं, और ये तमाम जो हमारी लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पर हम रह रहे हैं, ये हमारा एक मुआशरा है। अब एक खुशहाल और मिसाली सोसाइटी या खुशहाल और मिसाली मुआशरा क्या होता है? जहाँ पर लोग एक दूसरे का ख्याल करें, केयर करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और हर शख्स जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे। अब हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं? एक दूसरे पे जो हमारे हकूक़ हैं, राइट्स हैं, कि एक दूसरे का ख्याल करना है, उनका ज़रूरतों का ख्याल करना है, उनकी ज़रूरतें पूरी करने में या उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी हेल्प करनी है। और हर शख्स ऐसा मुआशरा जिसमें हर शख्स की ज़िंदगी, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो, यानी कि तमाम लोग जो उस माशरे के रहने वाले हैं वो एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हों, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हों। A society is made up of different kind of people. Among them, some are rich, some are poor, some healthy, some sick and disabled. These special people deserve special attention and courtesy from us. Their morale will be raised if they are given just a little attention, help and sympathy. अब एक मुआशरा क्या है? उसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं मुआशरे में। उसमें अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, सेहतमंद हैं, कुछ लोग बूढ़े, बीमार और डिसेबल्ड क्या है? जिनमें किसी किस्म की जिस्मानी कमी हो, जो चल ना सकते हों, बात ना कर सकते हों, सुन ना सकते हों, किसी के हाथ में कोई प्रॉब्लम है, वो हाथ से काम नहीं कर सकता, तो इन लोगों को स्पेशल पीपल कहते हैं, ख़ास लोग कहते हैं, और इन्हें ख़ास तवज्जो की ज़रूरत होती है बाकी लोगों की तरफ से, जो कि नॉर्मल हैं, जो चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने काम खुद कर सकते हैं। अब उनका जो जहनी सतह है वो लोग बड़ी टेंशन में होते हैं और एक तरह से उन्हें कमी का एहसास होता है। तो अगर हम उनकी हेल्प करते हैं, उनके साथ हमदर्दी करते हैं और उन्हें स्पेशल अटेंशन देते हैं, उन्हें ख़ास तवज्जो देते हैं, तो वो अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, उन्हें इस तरह की कमी का एहसास नहीं होता। Some children do not understand or are naughty often. Call them by rude names such as blind or lame. कुछ बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझते या फिर शरारती होते हैं, तो वो ऐसे लोगों को या ऐसे बच्चों को ओए अंधे, ओए लंगड़े कह के इस तरह से बुरे नामों से बुलाते हैं। This is grievous sin and Allah the Almighty gets displeased and annoyed by it. अब ये बात अल्लाह ताला को बहुत सख्त नापसंद है और ये बहुत बुरा गुनाह है कि हम किसी को उसकी किसी भी कमी का नाम लेकर उसको हम बुलाएं। Our religion teaches us to treat these special people well. हमारे मज़हब इस्लाम में ऐसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करने के लिए कहा गया है, उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करने का कहा गया है। Our Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was gentle and polite with all kinds of people. हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह के लोगों से बहुत ही नरमी और रहम दिली से पेश आते थे। अब यहाँ पर एक वाक़या दिया हुआ है। There was a mad girl in Medina used to roam in streets. One day the Prophet sallallahu alaihi wasallam was sitting with his companions. That girl came up to him and said, "O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, will you do something for me?"
She asked him to go along with her. She took him around the streets, chatting away with him and engaged him for a long time. مدینہ میں ایک پاگل لڑکی رہتی تھی اور ایسے گلیوں میں گھومتی تھی. اس کو کوئی توجہ نہیں دیتا تھا, کوئی اس کی بات نہیں سنتا تھا. ایک دن وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے. وہ آئی اور اس نے کہا, اے اللہ کے رسول, کیا آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی نرمی سے جواب دیا, ہاں کیوں نہیں. اس نے آپ کو ساتھ لیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلیں. سارا دن وہ آپ کو لے کر مدینہ کی گلیوں میں گھومتی رہی, آپ سے باتیں کرتی رہی. جہاں وہ کہتی کہ بیٹھ جائیں تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے, پھر چلنا شروع کر دیتی تو آپ اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے, اور اس طرح سارا دن اس نے آپ کو اپنے ساتھ بزی رکھا. لوگ بہت حیران ہوئے کہ جس سے کوئی بات نہیں کرتا, جس کو کوئی بالکل بھی توجہ نہیں دیتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اتنا زیادہ ٹائم اپنا سپینڈ کر رہے ہیں. اسی طرح سے ایک اور واقعہ بتایا گیا ہے. ون آف پروفیٹس کمپینین حضرت عبداللہ بن مکتوم who was blind came to him to ask some religious matter. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی حضرت عبداللہ بن مکتوم جو کہ اندھے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کوئی دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے. The Holy Prophet was preaching his message to some tribal leaders of Quraysh and could not attend him. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قریش کے سرداروں کو پریچ کر رہے تھے, دین کی تعلیم دے رہے تھے, تبلیغ کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توجہ نہیں دے سکے. حضرت عبداللہ felt very hurt and left. اب حضرت عبداللہ نے بہت برا محسوس کیا اور چلے گئے. Then Allah revealed a verse through حضرت جبرائیل علیہ السلام warning him. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اچھی نہیں لگی, ناپسند آئی, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک آیت بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک. He the prophet frowned and turned his face. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیس اس کی طرف سے موڑ لیا. Because the blind man came to him. کیونکہ ایک اندھا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. What could tell you, O prophet, about the prospects of the blind man? Maybe if you have attended him properly. کہ اے اللہ کے رسول, آپ کو اندھوں کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے توجہ دے دیتے. He would have attained purity or have received the advice would have benefited him. تو جو مسئلہ وہ لے کر آیا تھا اس کا حل اس کو مل جاتا اور اس کو فائدہ ہوتا. اب یہ تمام چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ پیغام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی اور بار بار اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کی درخواست کی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں ہمارے لیے ایک مثال ہیں, ایک نمونہ ہیں کہ ہم نے انہیں فالو کرنا ہے تو ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. تو دیکھیں پہلے جو ہم نے ایک واقعہ پڑھا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ لڑکی لے کر سارا دن آپ کو پھرتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نرم دلی سے اور خوش دلی سے اس کا ساتھ دیتے رہے. جبکہ دوسری جگہ کیونکہ آپ دین کی تعلیم دینے میں مصروف تھے, دین کی تبلیغ کر رہے تھے ان لوگوں کو تاکہ وہ لوگ کچھ اچھا سیکھیں, اور مکہ کے جو لوگ تھے قریش کے وہ ظلم و ستم کرتے تھے دوسرے لوگوں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سمجھانے کے لیے ان کی طرف مصروف تھے اور حضرت عبداللہ بن مکتوم کو توجہ نہ دے پائے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھیجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور معافی کی درخواست کی. These incidents tell us that handicapped deserve attention. We should be very careful that these people never develop inferiority complex and should not feel hurt or upset because of our behavior. If we do so, Allah the Almighty will be annoyed and shall punish us severely. اب یہ واقعات جو آپ کی بک میں دیے گئے ہیں ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو خاص لوگ ہیں جن میں کسی قسم کی بھی جسمانی کمی ہے انہیں خاص توجہ دینی ہے. نہ صرف خاص توجہ دینی ہے بلکہ ان کی ہیلپ کرنی ہے اور بہت ہی پولائٹلی ان کے ساتھ کائنڈلی پیش آنا اور ان کے مسائل حل کرنے ہیں تاکہ انہیں کسی قسم کی کمی کا احساس نہ ہو. اور اگر ہم ان کے ساتھ روڈ بیہیو کرتے ہیں, ان کی ہیلپ نہیں کرتے, تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں اور ہمیں سزا بھی دے سکتے ہیں. So this is
all from my side. Hope you all will get. اسٹوڈینٹس یہاں پر پیج 25 پہ کچھ ورڈس دیے ہوئے ہیں، وہ میں نے آپ کو PDF نوٹس میں بھی لکھ دیے ہیں. ان کے میننگز آپ نے ڈکشنری میں خود دیکھنے ہیں اور ان کے سینٹینسز بنانے ہیں. تھینک یو ویری مچ.